الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات الله کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل رات کی مجلس میں کہ جب بھی نبی کریم اور آل نبی پر درود بھیجیں تو وقت کے امام کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کو اس درود میں شامل کریں، چونکہ ہم میں اور باقی مسلمانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم ایک ایسے امام کے منتظر ہیں جس کو اللہ کا زمین پر ہم خلیفہ سمجھتے ہیں، حاضر سمجھتے ہیں، جاننے والا اور دیکھنے والا سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہماری آواز وہ سنتے بھی ہیں اور ہمارے دل کے حالات سے واقف بھی ہیں۔ چونکہ ایسا ہے اس لیے اس امام کے انتظار کو بھی اس امام ہی کی طرح سے زندہ انتظار ہونا چاہیے۔ مردہ انتظار سب کرتے ہیں، آئیں گے تو دیکھا جائے گا، لیکن زندہ انتظار کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہمیشہ شعوری طور پر، معنوی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر، باطنی طور پر اس کیفیت میں رہیں کہ کب ان کی طرف سے بلاوا آئے اور کب ہم ان کی طرف دوڑ جائیں۔ لہٰذا جب درود بھیجیں تو ان کے ظہور کی اس دعا کو ضرور اس درود کے ساتھ شامل کریں تاکہ ہم اس زندہ انتظار کرنے والے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ درود بھیجیں پر محمد وآلہ یہ جو دعا ہے یہ صرف آج کی مجلس کے لیے نہیں ہے، یہ جو درود کا طریقہ ہے یہ صرف آج کی مجلس کے لیے نہیں ہے، ہماری اپنی عملی زندگی میں بھی جب ہم درود بھیجیں تو درود کو ہماری زندگی کا شب و روز کا ورد بننا چاہیے۔ شب و روز جہاں موقع ملتا ہے درود کے ذریعے سے اپنی روح کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے پورے وجود کو اس طرح سے منور کریں کہ درود کی برکت سے
ہم اپنی روح کو زندہ کر سکیں. اس لیے کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس پر ہو سکتا ہے بعد میں کسی موقع پر وقت ملے تو میں کچھ عرض کروں. ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں زندہ کرنے کا باعث ہے. ایک ایسی عبادت. درود کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. مستحب اور نفلی عبادات میں درود سے بڑھ کر مؤثر عبادت ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے. اس لیے جب درود بھیجیں تو روٹین میں تھکن اتارنے کے لیے نہ بھیجیں. جب درود پڑھیں تو اس لیے نہیں کہ گرمی لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، نیند بھگانے کے لیے آپ درود پڑھیں، نہیں، اس لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ خطیب کو آپ تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنی مجلس کو، اپنی محفل کو نورانی کرنے کے لیے جو عبادت سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ درود ہے بر محمد و آل محمد. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ توفیق دے اور زندہ رہے، آپ کی خدمت میں حاضری کی توفیق ملتی رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ موضوع ہوگا بعثت سے ظہور تک. بعثت یعنی نبی کو رسالت کے اس منصب پر فائز کر کے بھیجنے کا عمل. جب اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، وہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور پہنچیں گے ظہور تک، تاکہ ہمیں مجموعی طور پر بعثت انبیاء کے مقاصد کے حوالے سے علم ہو سکے. بہت سارے ایسے ابہامات جو ہمارے ذہنوں میں یا خود جنم لیتے ہیں یا دوسرے لوگ شکوک اور شبہات کی صورت میں ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ہم جواب دے سکیں، اور ساتھ میں ہماری عملی زندگی میں اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یہ جو آیت ہے جس کا ابھی آپ کے سامنے جس کی تلاوت ہوئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خدا وہ ہے جس نے بعث مبعوث فرمایا فی الامیین، ان ان پڑھ لوگوں میں سے، نہ پڑھ سکنے والے لوگوں میں سے، فی الامیین ان کے اندر، ان کے درمیان، منہم ایک ایسی شخصیت کو، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے درمیان اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان آیات کی تلاوت کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتا ہے. یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں والحکمہ، ان کو حکیم بناتا ہے، ان کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے. تو گویا نبی کی بعثت کے مقصد کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی عالم بشریت میں کسی نبی کو بھیجتا ہے تو سب سے پہلا مقصد اس بعثت نبی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو پاک کیا جائے. سب سے پہلا مقصد پاک کیا جائے. یزکیہم، انہیں پاک کیا جائے. جب تک آپ کسی برتن کو پاک نہیں کرتے اس میں کھانا نہیں انڈیلتے. کیوں؟ اس لیے کہ گندے برتن میں اگر آپ نے کھانا ڈال دیا تو وہ کھانا کھانے کے لائق نہیں آئے. اس لیے برتن میں کھانا ڈالنے سے پہلے آپ نے اس برتن کو صاف کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے.
اگر آپ کا برتن صاف ہے تو پھر اس میں چاہے کم ہو یا زیادہ کھانا قابل اطعام ہے، قابل ہضم ہے. لیکن اگر آپ کا برتن ہی صاف نہ ہو تو پھر جو بھی اس میں انڈیلا جائے گا کھانا، وہ کھانا ناپاک ہوگا، وہ کھانا آلودہ ہوگا، اس کھانے سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے جس طرح سے آپ کی مادی زندگی کے اندر ایک کھانے کی پلیٹ کو صاف ہونا چاہیے، اسی طرح سے آپ کی معنوی اور فکری دنیا میں بھی اگر آپ اللہ اور اپنے خالق سے متصل ہو کر اس سے اپنی خلقت کے ہدف کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے. جیسے جیسے اندر کی دنیا پاکیزہ ہوتی رہے گی اور یہ پاکیزگی کا عمل آگے بڑھتا رہے گا، ویسے ویسے اللہ کی طرف سے حکمت اس قلب میں جاری ہوتی رہے گی، علم کا اس قلب میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس پاکیزگی کے ساتھ یہ علم، اس پاکیزگی کے ساتھ یہ حکمت اس انسان کو اس مقام تک پہنچائے گی جو مقام آدمیت ہے اور مقام انسانیت ہے. لہذا انسان کو انسان بننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تطہیر کا عمل ضروری ہے، اس کی تطہیر کا عمل. اور اسی تطہیر کے عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے یکے بعد دیگرے انبیاء کو بھیجتا ہے. جو لوگ ان انسانوں کی تربیت اور تطہیر کے لیے آتے ہیں، کیا وہ خود گندے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ خود آلودہ ہو سکتے ہیں؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، کوئی اور ہمارے پاس دلیل ہو یا نہ ہو. جو شخص کسی اور انسان کو سکھانا چاہے تو اس کو اس چیز کو پہلے سے جاننا ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو تب سکھائے گا. اگر کوئی شخص کسی کو پاک کرنا چاہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود پاک ہو. جو خود نجس ہو دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا، جو خود آلودہ ہو دوسرے کو نجات نہیں دلا سکتا، جو خود گمراہ ہو دوسرے کو راہ راست کی طرف ہدایت کا رستہ نہ دکھا سکتا ہے اور نہ اس کا ہاتھ تھام سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو ہادی ہو اس کو پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، جو ہادی ہو اس کو طاہر بھی ہونا چاہیے، جو ہادی ہو اس کو خود ہدایت یافتہ بھی ہونا چاہیے. تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اللہ کی طرف سے، وہ سب سے پہلے خود ہادی تھے، ہدایت یافتہ تھے. ہادی بھی تھے اور مہدی بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے اور دوسروں کا ہاتھ تھامنے کی ان کے اندر صلاحیت بھی موجود تھی. لہذا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کی بعثت کا ایک بڑا مقصد انسانوں کو پاکیزہ کرنا ہے. انسانوں کی اس پاکیزگی کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس انسان کو اس باطنی اور روحانی پاکیزگی کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچایا جائے جس مقام کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے مباحثات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے دیکھو کہ میں کیسا خالق ہوں جس نے ایسا انسان بنایا ہے. قرآن کریم پر غور کیجیے. قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے متعدد آیات ہیں اور ان آیات میں بعض آیات انسان کی کمزور زندگی کے کمزور پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں اور بعض آیات انسان کے اس انسانیت کی معراج کو بیان کرتی ہیں. جہاں اس کے کمزور پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں وہاں پر اسی انسان کو قرآن نے جاہل قرار دیا، اسی انسان کو قرآن نے گمراہ قرار دیا، اسی انسان کو قرآن نے حریص قرار دیا، اسی انسان کو قرآن نے لالچی قرار دیا، اسی انسان کو قرآن نے کمزور قرار دیا، اسی انسان کو قرآن نے شہوت پرست قرار دیا،
اسی انسان نے قرآن کو عجول اور جلد باز قرار دیا. جتنی بھی منفی صفات ہیں وہ قرآن کریم نے اسی انسان کے لیے بیان کی ہیں. اور ان آیات کو جو آپ دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے انسان ایسا ہے. اور دوسری طرف پھر جب انسان کے مثبت پہلوؤں کو قرآن بیان کرتا ہے تو کہتا ہے تبارک اللہ، ماشاء اللہ. یعنی ہم اگر اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جب آپ اس کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنے زبردست کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس آیت میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے. تبارک اللہ، دیکھو میں کیسا عظیم، کیسا بابرکت، کیسا ہنرمند، کیسا باکمال خالق اور خدا ہوں، جس نے اپنی تخلیق کے شاہکار کے طور پر اس انسان کو خلق کیا ہے جو میری تخلیق کا سب سے عظیم شاہکار ہے. اب تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف اسی انسان کی منفی صفات اور مذموم صفات، اور دوسری طرف اسی انسان کی اس انسان کے کمالات اور اس کے اونچے مقامات. تو یہ دو پہلو کیا ہے؟ یہ دو پہلو کیا ہے؟ ایک اس کا حیوانی پہلو ہے اور ایک اس کا ملکوتی پہلو ہے. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ان ملکوتی پہلوؤں سے، آسمانی پہلوؤں سے ترقی کرتے ہوئے، تربیت پاتے ہوئے، سیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی حیوانی زندگی سے انسانی زندگی کی طرف قدم بڑھا کر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس معراج انسانیت کی طرف اپنا سفر جاری رکھے. لیکن اس سفر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہادی ہو جو اس کا ہاتھ تھامے اور قدم بقدم اس کو معراج انسانیت کی طرف گامزن رکھ سکے. اور جس ہادی کو یہ صلاحیت دے کر اللہ بھیجتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے یہ ہمارا نبی اور یہ ہمارا رسول ہے. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. انسان من حیث انسان ان دونوں صفات کے مجموعے کا نام ہے. اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر حب ذات ہے، اس کے اندر حب مال ہے، اس کے اندر حب جاہ ہے، اس کے اندر حب دولت، حب سلطنت، حب مقام، حب اقتدار، حب زن، حب جنس، یعنی جتنی بھی مادی چیزیں ہیں ان سب کی محبت اس کے اندر موجود ہے. موجود ہے اس لیے کہ وہ حیوان ہے، جہاں انسان ہے وہیں پر وہ حیوان بھی ہے، اس لیے اس کے اندر یہ تمام کمالات، یہ تمام خصوصیات موجود ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے انسان انہی شہوت ایک نہیں ہے، ہر طرح کی شہوت، شہرت کی بھی شہوت ہوتی ہے، جنس کی بھی شہوت ہوتی ہے، پانی کی شہوت ہوتی ہے، علم کی شہوت ہوتی ہے، شہرت کی شہوت ہوتی ہے، دولت کی شہوت ہوتی ہے، ہر طرح کی شہوات. قرآن میں شہوت کا لفظ جامع لفظ ہے، کسی ایک پہلو سے نہیں ہے صرف. لہذا اس پر غور کیجئے گا. جب کہا جاتا ہے شہوانی زندگی یعنی حیوانی زندگی، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس شہوانی اور حیوانی زندگی میں رہتے ہوئے ان کو تعادل کے ساتھ، توازن کے ساتھ، ان کمالات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی روح کو مضبوط بنانے اور روح کی اس باطنی زندگی میں ارتقاء پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ بظاہر انسان کا بچہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 1 سر ہے. اس کو ماں دودھ پلاتی ہے، باپ کھانا کھلاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو آپ پروان چڑھاتے ہیں. یہ جو آپ پرورش کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حیوانی پرورش ہے. یعنی آپ نے اس کی جسمانی زندگی، جسمانی ضرورت اور اس کی بھوک، اس کی تمام ایسی خواہشیں جس کی اس کے جسم کے تکامل اور ترقی میں جس کی ضرورت ہے اور جس کا کردار ہے، وہ ساری کی ساری ضرورتیں ماں بھی پوری کرتی ہے اور باپ بھی پورا کرتا ہے.
لیکن وہ جو اس کے اندر کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبودیت، وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے سچائی، وہ ہے شجاعت، وہ ہے حب خدا، وہ ہے اس بحر بے کراں سے ملنا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو اندر کی کیفیت ہے یہ تربیت مانگتی ہے۔ اس کو تربیت دینے کے لیے آپ کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس کے تحت وہ بچہ جیسے جیسے جسمانی طور پر ترقی کرتا ہے ویسے ویسے اس کی روح بھی اسی حساب سے ترقی کرے۔ جیسے جیسے اس کا جسم انسانی جسم ہونے کے ناطے ترقی کرتے ہوئے اس کمزور پہلو سے لے کر 25 سالہ ایک گھبرو بہادر اور مضبوط جوان کی شکل اختیار کرتا ہے، ویسے ویسے اس کی روح کی بھی ایسی تربیت ہو جس کے نتیجے میں وہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے جب جسمانی طور پر 25 سال کا ایک مضبوط جوان بنے، وہیں پر ایک 25 سالہ ایک ایسی روح کا بھی حامل بنے جو باقی تمام معاشرے میں نظر آئے کہ یہ مومن ہے اور حقیقی مومن ہے۔ یہ جو ایمان ہے یہ اس کے جسم کا اظہار نہیں ہے، اس کے جسم کے مظاہر نہیں ہے، اس کے جسمانی صفات نہیں ہے، یہ اس کی روح کی صفت ہے۔ چونکہ اس کی روح کی صفت ہے اس لیے اس کی روح کو ترقی اور تکامل کے حوالے سے اس مقام تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ جو آج کا مادی دور ہے اس دور میں پوری توجہ بچے کی جسمانی نشو و نما پر ضرور ہے، بچے کی تعلیمی نشو و نما پر ضرور ہے، لیکن کون سی تعلیم؟ جو اس کو مادی بنائے، لیکن وہ تعلیم جس کے نتیجے میں اس کی روح انسان بنے، جس کے نتیجے میں اس کی فکر انسانی بنے، جس کے نتیجے میں وہ خود خواہی سے دیگر خواہی تک سفر کر سکے، یعنی اپنے حصار کو توڑ کر دوسروں کے کام آنے کے لیے تیار ہو سکے، اپنی ذات کی قید سے نکل کر خلق خدا کی بہبود اور ان کی ترقی کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے لذت محسوس کر سکے۔ یہ اس روحانی اور معنوی تربیت کے نتیجے میں ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ اس کی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس کے باطن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے۔ لہذا آپ دیکھیں، ایک ہے فطرت انسانی اور ایک ہے اس کی تربیت، چاہے جس بھی معاشرے میں اس کی تربیت ہوئی ہو۔ لہذا احادیث موجود ہیں جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے، ایسی احادیث جو بتاتی ہیں کہ ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ الہی فطرت ہے۔ اس الہی فطرت سے اس کو منحرف کرنے والے لوگ، گمراہ کرنے والے لوگ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کا معاشرہ ہوتا ہے، اس کا تعلیمی نظام ہوتا ہے، اس کا تربیتی نظام ہوتا ہے، جو اس کو اس انسانی فطرت سے منحرف کر کے دوسری طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ لہذا صرف ظاہر کا دیندار ہونا کبھی بھی کافی نہیں ہے، جب تک اندر دینداری نہ ہو۔ اس پر ہم بعد میں بڑی مثالیں ہیں، اور واقعی انسان کی چشم کشا انسان کے لیے مثالیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، چھوٹی سی مثال، ایک دفعہ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 یا 26 سال کے جوان ہیں، 25 یا 26 سال کے، اور جنگ ہے جنگ احد۔ جنگ احد میں امیر المؤمنین نبی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے شیلٹر کے طور پر، مدافع کے طور پر ان کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، دشمنوں کا کوئی حملہ ان کے قریب آنے نہیں دیتے، پسپا فرماتے ہیں خود اپنے زور بازو سے۔ کیونکہ جنگ احد جنگ ہی ایسی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ میں فضائل اس وقت بیان نہیں کر رہا، لیکن اس جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ جنگ بدر کے بالکل برعکس مسلمان اپنی طاقت کے باوجود
تعداد اور عددی طاقت اور برتری کے باوجود، اسلحے کی برتری کے باوجود کفار اور مشرکین سے شکست کھاتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تربیتی مراحل سے مکمل طور پر گزرے نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی لالچ، ایک چھوٹا سا طمع انہیں رسول سے ہٹا کر غنیمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک چھوٹی سی طمع، جبکہ نبی موجود ہے۔ اب یہ واقعہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے بعد امیر المومنین نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم دیکھتے ہیں علی رو رہے ہیں، علی کے چہرے پر آنکھوں سے گرنے والے آنسوں کی وجہ سے ریش مبارک تر ہے۔ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے، تم شہید ہو جاؤ گے، اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب لگے گی، تمہاری داڑھی کو، اور رنگین ہو جائے گی۔ آج میرے اتنے پیارے ساتھی، اتنے عزیز ساتھی، 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، میں بچ گیا تو میں کیوں بچا؟ علی رو رہے ہیں۔ علی کون علی؟ اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ علی جو تمام مخلوقات کے لیے مرجع ہے، وہ علی جس تک پہنچنا، جس کی مرضی کا حصول، جس کو محبوب بنانا، جس کی نگاہوں میں قابل تعریف بننا ہر فرد بشر اور ہر موجود، ہر مخلوق کی قلبی آرزو ہے۔ اگر کوئی مخلوق علی تک پہنچ جائے تو وہ باکمال ہو گیا، اگر کوئی انسان علی سے متصل ہو گیا تو باکمال انسان بن گیا۔ وہ علی جو مطلوب مخلوق خدا ہے، وہ علی جو ہر انسان کی زندگی میں اس کی تنہائیوں کا ساتھی بھی ہے، اور اس کے دل کی تسکین اور آرامش اور اطمینان کا باعث بھی ہے، اس لیے کہ علی کی محبت دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ وہ علی، وہ علی جس کی فضیلتوں کو بیان کرتے 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 نبی کی زبان تھکتی نہیں ہے، وہ علی جس کی فضیلتوں کو بیان کرنے کا کوئی موقع، بقول مولوی عبدالحق بابائے اردو برصغیر کے بہت بڑے نامور شخصیت، ان کے بقول نبی کریم کو تو لگتا ایسے ہے کہ جہاں موقع ملا علی کی تعریفیں شروع کر دیں۔ لگتا یہ ہے کہ ان کی بعثت اور ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ علی کو معاشرے کے سامنے پیش کر سکیں۔ وہ علی، وہ علی، وہ علی ذرا تصور کیجئے، علی کون؟ جن کی فضیلتوں کو دشمنوں نے ان سے بغض اور عداوت کی وجہ سے چھپایا، اور جن کی فضیلتوں کو ان کے دوستوں نے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے چھپایا۔ دونوں طرح سے علی کی فضیلتوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جن کے حوالے سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش دشمنوں نے اپنے بغض کی وجہ سے ایسی کی جیسی کسی اور شخصیت کے حوالے سے پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا کردار آپ کو نہیں ملتا جس کی اتنی کوشش ریاستی طاقت، میڈیا، ممبر، محراب کو استعمال کر کے کوشش کی گئی ہو کہ کسی طرح سے لوگوں کے دلوں سے علی کی محبت کو اور لوگوں کے ذہنوں سے علی کی عقیدت کو کھرچ کر پھینک دیا جائے۔ وہ علی، محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر سلام۔ علی نمونہ عمل ہے نبی کے بعد ہمارے لیے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے علی کا تصور تو واضح ہو کہ وہ کون علی ہے جو کل عالم میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی انسان ہے ہی نہیں۔
کل عالم میں ان کی گرد خاک تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ علی جن کی فضیلتوں سے صرف شیعوں کی نہیں اہل سنت کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں. صرف تحقیق کی ضرورت ہے اور ان احادیث کو نکالنے کی ضرورت ہے. ان احادیث کو نکال کر اسلامی معاشرے میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. وہ علی، لیکن وہ علی جو اپنی عظمتوں کے اعتبار سے، اپنی فکری وسعت کے اعتبار سے، اپنے علم و معرفت کے اعتبار سے، اپنے مقام نبی کے اعتبار سے تمام خلائق کے درمیان مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ علی نبی کی بارگاہ میں آ کر گریہ کرتے ہوئے جو درخواست کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا کر اس مقام تک پہنچ جاؤں جو مقام اللہ نے میرے لیے متعین کیا ہے. علی مطلوب عالم، اور علی کا مطلوب اللہ کی بارگاہ میں قتل ہو جانا. اب آپ تصور کریں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے کتنا بڑا مقام ہے، جس کے لیے علی تیار بھی ہیں اور روتے بھی ہیں اور آرزو بھی کرتے ہیں. انبیاء جب انسانوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو چھوٹی چیزوں سے اوپر لے کر جاتے ہیں. جیسے جیسے انسان پستیوں سے بلندیوں کی طرف سفر کرتا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی میں وسعت آتی چلی جاتی ہے، اس کی فکر آسمانی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی سوچ بہت عالمی ہوتی چلی جاتی ہے، بہت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکتا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سپیڈ بریکرز اس کا رستہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی منزل وہ منزلہ ہے، اس کی منزل وہ عظیم ترین منزلہ ہے. اس عظیم ترین منزل تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹوں کو روندنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے. انبیاء ہماری جو تربیت کرتے ہیں وہ یہ والی تربیت ہے، یہ والی تربیت. انبیاء اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچیں کہ ایک ایسا انسانی معاشرہ تشکیل پائے جہاں پر پیار ہو، محبت ہو، نفرت نہ ہو، جہاں پر عدل ہو، ظلم نہ ہو، جہاں پر انصاف ہو، کرپشن نہ ہو، جہاں پر سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، جہاں پر چھوٹا بڑا اپنے دولت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری نہ رکھتے ہو، جہاں پر بلال بھی اہل البیت کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور سلمان بھی اہل البیت میں سے کہلائیں. ایک ایسا تربیتی نظام. انبیاء جب آتے ہیں تو انسانوں کو ایک ایسا نظام دینے کے لیے آتے ہیں، اسی کے لیے انسانوں کی وہ تربیت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان انسانوں کو حیوانی زندگی سے نکالنے کی جد و جہد میں مصروف نظر آئے، اور اسی جد و جہد میں انہوں نے جانیں دی، اسی جد و جہد میں انہوں نے اپنی اولادیں دی، اسی جد و جہد میں انہوں نے اپنی ناموس تک کو قربان کیا، اسی جد و جہد میں انہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، اسی جد و جہد میں انہوں نے ہجرتیں کی، اسی جد و جہد میں انہوں نے اپنی دنیایں قربان کر دی. لیکن انسانوں کا ایک گروہ ایسا بنانے میں کامیاب ہو گئے جو ان کے رستے کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے، اور یہ گروہ اور یہ نسل پاکیزہ اور تربیت یافتہ نسل کہلائے. اور یہ جو تربیت کا سفر ہے یہ مسلسل جاری ہے، یہ مسلسل جاری ہے. ہم آئیں گے ظہور تک. ابھی ذرا غور کیجئے گا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے. آیت پر غور کریں، اسی آیت پر یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو یزکیہم ہے، یہ یزکیہم کیا ہے؟ آپ قربانیوں کے دنوں میں، عید قربان میں آپ بھیڑ لاتے ہیں، بکرا لاتے ہیں، اونٹ لاتے ہیں، گائے لاتے ہیں، بیل لاتے ہیں، کوئی اور جانور، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں. یہ جو ذبح کرتے ہیں اس ذبح میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی گردن کاٹتے ہیں، اس کی ربو کو
جدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے اندر کا، ان جانوروں کے اندر کا خون باہر نکل آتا ہے. یہ جو اندر کا خون باہر نکل آتا ہے ذبح شرعی کے بعد، اللہ کا نام لینے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد، تو اب یہ جو خون باہر آ گیا یہ ہے ناپاک. آپ نے اس کی گردن دھو دی، کٹا ہوا حصہ دھو دیا. اب جب آپ اس کی کھال اتارتے ہیں تو اندر کا جو خون ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ وہ پاک ہے، اندر والا پاک ہے، چونکہ نجس باہر نکل گیا ہے. عربی میں اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ. اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں تزکیہ. اس لیے قربانی کے، جانور کے ذبح کے عمل کو عربی میں تزکیہ کہا جاتا ہے. عربی میں تزکیہ کہا جاتا ہے. یہ جو ہم انبیاء کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اور ہمارے حوالے سے انبیاء کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا تزکیہ. یزکیہم، تاکہ ان انسانوں کا انبیاء آ کے تذکرہ کر سکیں، نبی کریم آ کے تزکیہ کر سکیں. یہ تزکیہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کی نجاستوں کو پاک کرنا. ہمارے اندر جو نجاست ہے وہ کیا ہے؟ خون ہے؟ نہیں، وہ خون نہیں ہے. ہمارے اندر گوشت نجس ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. وہ جو ہمارے اندر نجاست ہے وہ مادی نہیں ہے، معنوی ہے. بکرے کے اندر، بھیڑ کے اندر مادی ہے، ہمارے اندر معنوی ہے. انبیاء ہمارے اس عالم معنی کو مخاطب کر کے اس کی تربیت کے لیے آتے ہیں. لہذا جب انبیاء تزکیے کی ذمہ داری لے کر آتے ہیں تو اس تزکیے کی ذمہ داری کے نتیجے میں ایک فرد کا جب وہ تزکیہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جن چیزوں کو ختم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کو وہ ختم کرتے ہیں وہ ہے حب ذات. میری مرضی نہیں. جب نبی کسی کی تربیت کرے تو پھر جو تربیت یافتہ ہو نبی کی بارگاہ سے یا آل نبی کی بارگاہ سے، وہ پھر اس کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہوتی ہے. محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر سلام. وعجل فرجہم، حب ذات کا خاتمہ پہلا مرحلہ. لیکن یہ حب ذات کا خاتمہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیشہ یہ بیماری انسان کو چمٹی ہوئی ہے، انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس سے لڑنا اس تربیت کا حصہ ہے. جیسے جیسے اس تربیت سے ہم گزرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اس عنصر کو ہم کمزور کرتے چلے جاتے ہیں. جتنا یہ عنصر کمزور ہوتا ہے ہم اتنا زیادہ رب کی رضا میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رضا میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. مجھے ایک بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں عام طور پر ہماری مجالس میں خطبہ کو، علماء کو یا بعض ذاکروں کو، بعض کو البتہ سب نہیں، سنتا ہوں کہ وہ اہل البیت کی مظلومیت کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ جو ریڈ لائن ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. مظلومیت اور ہے، ذلت اور ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل البیت مظلوم بنے لیکن کبھی بھی ذلیل اور خوار نہیں ہوئے، ذلت ان سے دور ہے. بعض اوقات ہم ایسا چہرہ، ایسا سیناریو، ایسا منظر پیش کرتے ہیں جس کو اگر خود ہماری خواتین، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز اگر اس سچویشن کا شکار ہو تو ہمیں شرم آئے. نہیں، اہل البیت ان چیزوں سے بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہیں. اس لیے آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات دیکھیں. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات مورخین نے اور محدثین نے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے جیسے اپنے حامیوں اور لشکر کے ان افراد کی تعداد میں کمی آتی چلی جاتی تھی، حسین ابن علی کے چہرے میں مایوسی نہیں، رونق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. مظلومیت کے ساتھ عزت، مظلومیت کے ساتھ نورانیت، مظلومیت کے ساتھ برتری. اس لیے احادیث میں بھی ہے اور مورخین نے بھی لکھا ہے جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین اکیلے رہ گئے تو اس اکیلے کے موقع پر، اکیلے پن میں
امام حسین کے چہرے کی رونق ایسی تھی جیسے امام کے ماتھے پر سورج نمودار ہوا. اتنی نورانیت، اتنا عزم، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت. یہ کیا ہے؟ یہ عزت نفس ہے، یہ سرور ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہی کیفیت آپ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی دیکھتے ہیں. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں کھڑی ہوتی ہیں، ذرا دیکھیں یزید کوشش کیا کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس مظلوم اور لٹے ہوئے قافلے کے حوصلوں کو مزید پست کرے. لہذا ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے جس سے ان کے حوصلے پست ہوں. آپ اگر کسی بچے کو تھپڑ مار دیں گے اس کا حوصلہ پست ہوگا، اس کے بعد 2-4 گالیاں سنائیں گے وہ مزید بیچارہ بیٹھ جائے گا. اس کے بعد اگر کسی کے سامنے آپ دھاڑیں گے تو یہ بچہ سہم جائے گا، چونکہ اس ماحول کی وجہ سے اس کے حوصلے ختم ہو چکے ہیں. کربلا کے اس پورے سفر میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ علی کے بچوں کو ان شہروں اور بازاروں سے اس طرح سے گزارو کہ جب وہ دمشق میں دربار یزید تک پہنچے تو ان کی شخصیت جو ہے وہ کل ہو چکی ہو، مر چکی ہو، حوصلہ ہار چکے ہو. لیکن اس کے 180 ڈگری برعکس 180 ڈگری برعکس جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دربار یزید میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کو مخاطب فرماتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ اے یزید، جو تو کر سکتا ہے کر لے. سب کچھ کر لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر جہاں پر فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی خدائی قوت کے اظہار کی ضرورت ہے، وہاں پر انتہائی حوصلے کے ساتھ کد کیدک وسع السعیک، جتنا مکر کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے. لیکن یاد رکھ، اللہ نے جو ہمارے مقام کا تعین کیا ہے اس میں نہ تو کمی کر سکتا ہے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے. محمد آل محمد کی عظمت بلند تر صلوات. یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو ہمت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ روح کی برتری سے ہے. روح جتنی اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، روح میں جتنا ارتقاء آتا چلا جائے. یہ آپ غیر معصوم کی بات کر رہے ہیں، سو معصوم کی بات نہیں کر رہے ہیں. معصوم کی روح بہت اعلیٰ ہے، وہاں تک ہماری فکریں اور ہماری سوچیں پہنچ نہیں سکتی. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کو اس دنیا میں تربیت کی ضرورت ہے. وہ تربیت یافتہ ہیں، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. وہ آئے ہیں ہماری تربیت کے لیے. اب یہ جو تربیت کی ضرورت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ چاہتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم اور تربیت کے اس نظام سے گزار کر اس مقام تک پہنچائیں. اللہ پہنچائے کہ یہ لوگ اس مقام پر پہنچ کر کہہ سکیں کہ ہم عبد خدا ہیں، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. عبد خدا، یہ جو عبدیت ہے، عبد خدا بننا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، اپنے اندر کی دنیا سے جنگ لڑنی پڑتی ہے. یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم آئے انسانوں کے تزکیے کے لیے، تو وہ جو ہمارے اندر کی نجاستیں ہیں جو ہمیشہ سپیڈ بریکرز کے طور پر ہمیں روکتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ حب ذات ہے، حب شہوت ہے، حب مال ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے یا جنم پانے والے وہ افعال ہیں جو کبھی ظلم کی صورت میں ہیں، جو کبھی جھوٹ کی صورت میں ہیں، جو کبھی حرام خوری کی صورت میں ہیں، جو کبھی دوسروں کی تذلیل کی صورت میں ہیں، جو کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے اور خود کو برتر ثابت کرنے کی صورت میں. یہ ساری کی ساری بیماریاں کب جنم لیتی ہیں؟ جب اندر یہ خصوصیات
زندہ ہوتی ہیں. ان چیزوں کو مارنے کے لیے انبیاء آتے ہیں, ان چیزوں کو مارنے کے لیے. لہذا تربیت کا مرحلہ سلو لیا ہے, آہستہ 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 آہستہ, ایک دم نہیں ہوتا. ایک انسان کی اگر آپ تربیت کرتے ہیں, 10 سال تربیت کریں, تو اس کے جسم پر آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. فرق اس کے بیہیویئر میں محسوس ہوگا, فرق اس کے عمل میں محسوس ہوگا, فرق اس کی گفتگو میں محسوس ہوگا, فرق اس کے دیکھنے کے انداز میں محسوس ہوگا, فرق اس کے رویوں میں محسوس ہوگا کہ وہ اپنے باپ سے کیسا رویہ رکھتا ہے, اپنی بیوی سے کیسا رویہ رکھتا ہے, اپنی ماں سے کیسا رویہ رکھتا ہے, اپنے ہم نو انسانوں سے کیسا رویہ رکھتا ہے. ان تمام رویوں کا تعلق اس انسان کی تربیت سے ہے. کربلا اس حوالے سے ہمارے لیے نقطۂ مرکزی ہے جہاں سے گزر کر ہم کربلائی بن سکتے ہیں, بشرطے کہ انبیاء کی اس تعلیمی نظام اور تربیتی سسٹم سے ہم گزر سکیں. انبیاء اس لیے آئے, اس لیے آپ انبیاء کے اس تعلیمی اور تربیتی نظام کو جب تک ہم اپنے اندر اتار نہ لیں, سمجھ نہ لیں, آپ نہ سمجھیں میں نہ سمجھوں, اس وقت تک ہم معاشرے کے اندر وہ رول جو انبیاء چاہتے تھے, جو خدا چاہتا تھا, وہ پلے نہیں کر سکتے. ذرا سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر جس انسان کی تخلیق پر مباحات کیا اور اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا, وہ کون ہے؟ من حیث انسان یعنی انسان, لیکن من حیث فرد وہ کون ہے؟ میں ہوں نہیں, آپ ہیں نہیں, کون؟ وہ جو کامل ترین ہے. توجہ ہے میں کیا کروں؟ وہ جو کامل ترین ہے, ہر شخص اس کی مصداق نہیں ہے. آپ جب کہتے ہیں سورج, آپ جب کہتے ہیں روشنی, روشنی یہ جو آپ کے ارد گرد بلب ہیں یہ سارے روشن ہیں, ان کی اپنی اپنی روشنی ہے. لیکن جب آپ سورج کے مقابلے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نور کہلانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ وہ سورج کو, اس لیے کہ اس کا نور باقی تمام انوار پر غالب ہے. اسی طرح سے نبی کریم نور ہے, علی نور ہے. ان انوار قدسیہ کے مقابلے میں باقی انوار مدھم ہیں. یہ انسانیت کے حوالے سے کامل ترین انسان ہے, باکمال ترین انسان ہے, اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین مقام کے حامل انسان ہے. جب وہ اس مقام کے حامل ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, تو مصداق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کمزور انسان مصداق نہیں بن سکتے, وہی بن سکتے ہیں جو اس انسانیت کے معیار پر پورا اترتے ہوں, اور وہ یا محمد ہے یا علی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے سے, ایک آیت نہیں پورے قرآن کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اور اس تزکیے کے نتیجے میں جیسے جیسے ان کے اندر علم آتا چلا گیا وہ حکیم بنتے چلے گئے. نتیجتاً آپ کو وہ خواص, ہر صحابی ایسا نہیں ہے, یہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور تشیع کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ تمام صحابی برابر نہیں ہیں, جس طرح سے تمام انبیاء برابر نہیں ہیں. انبیاء میں بھی کچھ کو اللہ نے کچھ دیگر پر فضیلتیں عطا کی ہیں. تو جو تربیت یافتہ لوگ ہیں نبی کریم کی بارگاہ میں, ان کے اندر بھی درجہ بندی ہے. کچھ سلمان ہیں اور کچھ فتح مکہ کے وہ اتقاء ہیں جن کو نبی کریم نے آزاد کر کے ان پر احسان فرمایا. سب نے نبی کو دیکھا, اس لیے کہا جاتا ہے صحابی ہیں, لیکن یہ کہاں تو وہ کہاں, یہ ادنا ترین درجے پر اور وہ اعلیٰ ترین درجے پر, اس لیے کہ وہ اس تربیتی مرحلے سے گزر کر اس مقام تک پہنچے ہیں. لہذا جس طرح سے ان اصحاب کے اندر درجہ بندی ہے, آپ اگر
قریبی ترین افراد کو دیکھیں جنہوں نے نبی سے سب سے زیادہ قصب فیض کیا، ان کو آپ اسی حساب سے باکمال بھی پائیں گے، باکمال. مثلا ایک روایت عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ غالباً حضرت زید کے حوالے سے، جو خود نبی کریم کے صحابی ہیں اور تشیع بھی اور اہل سنت بھی دونوں ان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں. مسجد میں صبح کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے. نماز فجر کے بعد نبی کریم ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور چند جملے نصیحت کے ارشاد فرماتے ہیں. لوگ سنتے ہیں، گریا کرتے ہیں، چونکہ نبی کی محفل نور کی محفل ہے اور اس نور کی محفل میں انسان کے اندر باطن میں چینجنگ آتی ہے. لہٰذا آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ مجمع میں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے سے بے خوابی کے آثار نمایاں ہیں. غالباً یہ روایت جو ہے اصول کافی میں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے. تھوڑا سا لفظوں کے فرق کے ساتھ دونوں مکاتب نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حتیٰ جلال الدین رومی جیسے عارف اور صوفی شاعر نے بھی اپنی مثنوی میں ان کے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اسی حدیث کو. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. رسول کریم نے جب دیکھا کہ چہرہ مرجھایا ہوا ہے اور داڑھی بڑی ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرمایا کیف اصبحت یا زید، اے زید تم نے رات کیسے بسر کی جو تمہاری یہ حالت ہوئی؟ زید نے سر اٹھایا، عرض کیا اصبحت یا رسول اللہ موقنا، اے اللہ کے رسول میں نے یقین کے عالم میں رات بسر کی ہے، یقین کے عالم میں. فرمایا کہ لکل شیء علامت ما علامت یقینک، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، تو تمہارے یقین کی نشانی کیا ہے؟ جب پوچھا تمہارے یقین کی نشانی کیا ہے، اٹھ کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں رات بھر رکوع سجود اور قنوت و قیام و قعود و سجود میں رہا، اور اس کے بعد جب مجھے موقع ملا میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب کبھی میں قرآن کی ان آیات کو پڑھتا جس میں بشارتیں ہیں تو میں جنت کو دیکھتا، اور جنت کو جب دیکھتا تو اہل جنت بھی مجھے نظر آتے، اور جب میں آیات عذاب تک پہنچتا تو میں جہنم کو دیکھتا، جہنم بھی مجھے نظر آ رہا تھا. جب میں جہنم کو دیکھتا تو اہل جہنم کو بھی دیکھتا کہ کون جہنم میں جل رہا ہے. اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں عرض کروں اس وقت مسجد میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کون لوگ جنت میں ہیں اور کون لوگ جہنم میں ہیں؟ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر غور کیجیے، مجھے اس کو اس سے زیادہ نہیں کھولنا، تھوڑا گہرائی میں جا کر کہ زید نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بتا دوں کہ اس وقت جو مجمع میں مسجد میں صفوں میں لوگ موجود ہیں ان میں سے کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں؟ تو ایک نقطہ تو حاصل ہو جاتا ہے نا کہ ہر نبی کو دیکھنے والا جنتی نہیں ہوتا، یہ نقطہ تو واضح ہو جاتا ہے. جیسے ہی یہ بات ہوئی رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس سے آگے نہ بڑھو، یہ اسرار خدا میں سے ہے. مولانا رومی نے یہاں پر پہنچ کر جب حضرت زید نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بیان کر دوں، تو وہاں پر مولانا رومی نے اپنے شعر کی صورت میں اس کیفیت کو بیان کیا. فرمایا لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس نبی کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب کاٹے دونوں دانتوں کے درمیان لے کر اور فرمایا بس اس سے آگے نہ بڑھنا. یہ کون تھا حضرت زید؟ عالم شرک سے عالم توحید میں آنے والا ایک نوجوان، نجاستوں سے پاکیتوں کا سفر کرنے والا ایک نوجوان. لیکن نبی کے سائے میں چند دن گزارنے کے بعد جب اس کی روح کی تطہیر ہوئی تو اس دنیا میں رہتے ہوئے پردے ہٹے اور عالم مانا کو دیکھنے لگا. آپ ائمہ کی بات کرتے ہیں، آپ انبیاء کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند دن
نبی کے سائے میں حقیقی معنوں میں اپنی تطہیر کے عمل سے گزرتے ہوئے گزارے، نتیجتاً اس مقام تک پہنچے کہ اب وہ صرف اس مادی دنیا کی قید میں نہیں تھے، بلکہ عالم کے اسرار و رموز ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اللہ کے نبی جب انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس تربیت کے نتیجے میں، اس تزکیے کے نتیجے میں انسان کو اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں جس مقام پر پہنچ کر انسان خود کو گم کر لے اپنے رب کی رضا کے اندر۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام اس حوالے سے نبی کی اس عصمت کا، کمال کا اور ان تمام خوبیوں کا تسلسل ہے۔ یعنی اگر نبی کو دیکھنا چاہیں علی کو دیکھیں، نبی کو دیکھنا چاہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، نبی کو دیکھنا چاہیں حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، نبی کو دیکھنا چاہیں حسین شہید کربلا کو دیکھیں، نبی کو دیکھنا چاہیں علی ابن الحسین زین العابدین کو دیکھیں۔ ایک ایک کر کے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک ایک کر کے جس کو بھی دیکھنا چاہیں وہ اپنی زندگی میں اور اپنے دور میں نبی کی صورت بھی نظر آئیں گے، نبی کی سیرت بھی نظر آئیں گے۔ محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسانوں کا تزکیہ، انسانوں کا تزکیہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو انسان کے تزکیے کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے یہ جو آپ کی محبت ہے نبی کی آل سے، نبی کی آل سے، نبی کی بیٹی سے، نبی کے بیٹوں سے، نبی کے بھائی سے، نفس نبی سے یعنی علی مرتضیٰ سے اور آل علی سے، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے اس منصب کے لیے چنا ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں صرف آپ کو یہ توفیق کیسے ملی؟ سوچنے والی بات نہیں ہے، صرف آپ کو یہ توفیق کیسے ملی؟ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں، لیکن صرف عبادات اگر انسان کو کسی مقام تک پہنچا سکیں تو پھر تو ابلیس کو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ ہونا چاہیے تھا۔ صرف عبادتیں نہیں، صرف عبادتیں نہیں، ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ حب اور بغض بھی، حب اور بغض بھی، تولا اور تبرع بھی۔ تولا یعنی اہل البیت کی ولایت کا اقرار اور تبرع یعنی اہل البیت کے دشمنوں کا انکار۔ یہ تولا ہے، وہ تبرع ہے، یہ حب ہے، وہ بغض ہے۔ حباً للہ اور بغضاً للہ، یہ جو دونوں سرمایے ہیں ان کا انسان کی زندگی میں متوازن طور پر موجود ہونا اس کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ نبی سے بھی محبت کریں اور ابو جہل سے بھی محبت کریں، نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ دونوں محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی سے بھی محبت کریں، علی کے قاتلوں سے بھی محبت کریں، حسن سے بھی محبت کریں، حسن کے قاتلوں سے بھی محبت کریں، حسین سے بھی محبت کریں، حسین کے قاتلوں سے بھی محبت کریں۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، آپ کو ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور اللہ نے جن کے دلوں کو اس کام کے لیے مستعد پایا ان کو اللہ نے اس نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ تھکے محمد آل محمد کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ وعجل فرجهم۔ میں ایک واقعہ نقل کر دوں بس اس کے بعد گفتگو ختم۔ امیر المومنین کے حوالے سے صفین کا واقعہ ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس تھے یا حضرت مالک اشتر، مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا دن میں
رات میں آ کے ریسٹ کرتے تھے خیموں میں، صبح پھر دوبارہ جنگ شروع ہوتی تھی، کئی مہینے یہ جنگ جاری رہی صفین کی. تو رات کو آئے اور عرض کیا یا امیر المومنین آج میں نے آپ کی نسبت زیادہ دشمنوں کو مارا ہے. امیر المومنین مسکرائے، فرمایا تم نے کتنے کو مارا ہے؟ کہا اتنی تعداد 30 35 جو بھی ہے. اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے کم دشمن مارے ہیں. امیر المومنین مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، لیکن ایک فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان. پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے جو بھی سامنے آیا اس کی گردن اڑا دی. میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے سامنے آ رہا ہے اگر اس کی 7ویں پشت میں بھی کوئی علی والا ہے تو اس کو چھوڑ دوں. قدرت کے اشاروں کو علی کہتے ہیں، ہم تو پر نور نظاروں کو علی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو علی کے سہارے کو بدعت، ہم تو نبیوں کے سہاروں کو علی کہتے ہیں. اولاد بلند کر کے کل ایمان یکزبان نعرہ حیدر علی. اس لیے یاد رکھیے ان مجالس میں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج چونکہ زیادہ لوگ ہیں تو ان سے میں عرض کرنا چاہوں گا جب آئیں تو باوضو ہو کر آئیں، بے وضو نہ آئیں، باوضو ہو کر آئیں. اور جب حسین کی مجلس میں آئیں تو دلوں کو خضوع اور خشوع کا مرکز بنا کر آئیں. جب حسین کی بارگاہ میں آئیں عاجزی کے ساتھ آئیں. جب حسین کی بارگاہ میں آئیں تو صدقات دے کر کسی یتیم کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کر کے اور حسین ابن علی کو مخاطب کر کے آئیں کہ یا حسین میں آپ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. جب آپ حسین کی مجلس میں آئیں تو یہ مجلس آپ کی ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے. آپ کا ہر نفس، یہ جو سانس ہے، ہر نفس جو اندر جائے اور باہر نکلے یہ تسبیح ہے خدا شمار ہوتی ہے. یہ میں امام صادق کی حدیث بھی بیان کر رہا ہوں اور امام احمد ابن حنبل کی بھی جو کل میں نے بیان کر دیا ہے، اس لیے اس کا تکرار میں نہیں کرتا. اس لیے جب ان مجالس میں آئیں تو یہ سوچ کر آئیں، یہ سوچ کر کہ ان مجالس میں آنے سے روح نبی کو سرور اور خوشی ہوتی ہے. نبی خوش ہوتے ہیں، نبی آپ سے راضی ہوتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے بہنے والے ایک قطرے اشک میں، ذرا غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک قطرے اشک میں اگر وہ معرفت کے ساتھ ہے، صرف غم نہیں، صرف غم نہیں، معرفت کے اگر ساتھ ہے، کبھی اس پر موقع ملا میں بات کروں گا، معرفت کے ساتھ ہے، شناخت کے ساتھ ہے، اور وہ جو گریہ ہے اس گریہ کے فلسفے اور حکمت سے آشنائی کے نتیجے میں با معرفت گریہ ہے. اگر ایسا گریہ ولو ایک قطرے اشک کے برابر ہو، اگر ایک مکھی کے پر جتنا آنسو آپ کی آنکھ سے نکلتا ہے تو وہ آپ کے تمام گناہوں کی آگ کو بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی محفل اور مجلس نہیں ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کی بھی روایت ہے اور امام صادق علیہ السلام کی بھی روایت ہے. اس لیے جب یہاں پر آئیں تو بی بی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر کے ان سے یہ عرض کرتے ہوئے آئیں حضور قلب کے ساتھ کہ بی بی میں آپ کے بچے کے قتل پر مغموم ہوں اور آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں. بی بی دو عالم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. جب آپ کا تذکرہ ہو گیا ہے تو آج آغاز میں انہی کے تذکرے سے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. بی بی بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اگر رحمت کے اعتبار سے دیکھا جائے، رحمت کی وسعت کے اعتبار سے، تو بی بی چونکہ ماں ہے، ماں کی مامتا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو بی بی کی رحمت ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع. اس لیے احادیث یہ کہتی ہیں، صادق آل محمد کی حدیث ہے، نبی کریم سے منقول احادیث ہیں، باقی ائمہ سے، ائمہ اہل البیت سے منقول احادیث ہیں
کہ عالم محشر میں جو چیز سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ بی بی کی شفقت اور بی بی کی شفاعت ہے. بی بی کی شفاعت، بی بی کی اگر شفاعت کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ محروم نہیں رہتا. اس لیے صادق آل محمد ایک روایت بیان فرماتے ہیں، بڑی عجیب روایت ہے، اسی کو آج کے مصائب سمجھ لیں. فرماتے ہیں کہ جب عالم محشر ہوگا تمام خلائق، تصور کیجئے حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت اربوں انسان عالم محشر میں کھچا کھچ بھرے ہوئے اور جلتی ہوئی دھوپ میں جل رہے ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے. سب کی خواہش ہوگی کہ ہماری شفاعت ہو جائے. سب رو رہے ہوں گے، جو مسلمان ہیں وہ بھی اور جو مومنین ہیں وہ بھی، سب کے سب. ایسے میں نبی کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو، بیٹی فاطمہ کہاں ہو. جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوگی ایک غیب سے آواز اٹھے گی، یا اہل المحشر، اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے. نگاہیں جھک جائیں گی. نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر تشریف لائیں گی. جیسے زمین پر تشریف لائیں گی نبی کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ آ گئی ہو تو بتاؤ ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو. جب یہ جملہ فرمائیں گے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ اہل محشر سنیں گے، چونکہ اہل محشر وہ دنیا اس دنیا کی طرح تو نہیں ہے کہ یہاں پر 2 گز 4 گز 10 گز تک آواز آئے اور باقیوں تک آواز نہ پہنچے. وہاں پر ہر شخص ہر چیز سن بھی رہا ہوگا اور دیکھ بھی رہا ہوگا، رکاوٹیں کوئی نہیں ہوگی، سب تک آواز پہنچے گی. سب تجسس سے کان کھڑے کر کے دیکھیں گے اب بی بی کیا فرماتی ہیں. پکاریں گے بیٹی فاطمہ کیا لے کر آئی ہو. جواب میں بی بی اپنی ابا سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی. جیسے ہی دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی نبی کریم دیکھیں گے ان 2 ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھیں گے اہل محشر پریشان ہو جائیں گے. نبی کریم پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو. جواب میں کیا فرمائیں گی؟ فرمائیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی. اللہ کی بارگاہ میں عباس کے ان کٹے ہوئے بازوں کے ذریعے سے میں دعا مانگوں گی کہ اللہ ان گناہگاروں کی مغفرت فرمائے اور ان کو شفاعت نصیب فرمائے. عباس کے بازوں کو بی بی شفاعت کا ذریعہ بنا رہی ہے. ذرا سوچئے آج بھی عباس زندہ ہیں، بدن شہید ہے، وہ خود زندہ ہیں. آپ ان کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں کروڑوں انسانوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں. جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو خالی نہیں لوٹتے ہیں. کروڑوں نگاہیں اٹھتی ہیں لیکن خالی اور مایوس واپس نہیں آتی. عباس وہ ہستی ہے اگرچہ غیر معصوم ہے، اگرچہ غیر معصوم لیکن اس مقام کی حامل ہستی کا نام عباس ہے. بی بی جب یہ کام کریں گی تو اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث اسی ضمن میں ہے. فرماتے ہیں کہ تب اجازت ہوگی بی بی اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کیجئے. جیسے ہی داخلے کی اجازت ملے گی امام فرماتے ہیں کہ بی بی ایک ایک کر کے ہر اس فرد کو یوں اچھک کر جنت میں داخل کریں گی جس پر ان کی نظر عنایت ہوگی. مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح سے ایک پرندہ دانوں میں سے صاف اور ستھرے دانے کا انتخاب کرتا ہے، بی بی اسی طرح سے اس مجمع میں سے ان لوگوں کا انتخاب کریں گی جن کے دل اہل البیت سے جڑے ہوں گے. عزیزان من، یہ ایام گریے کے ایام ہیں، یہ ایام عزاداری سید الشہداء کے ایام ہیں، یہ ایام اپنے دلوں کو حسین سے جوڑنے کے ایام ہیں، یہ ایام حسین کے عشق سے اپنے باطن کو نورانی کرنے کے ایام ہیں. اس لیے تیاری کر کے آئیے، سوچ کر آئیے کہ آپ نے ان ایام میں کچھ کما کر جانا ہے. اپنی روح کی تطہیر میں، اپنی فکروں کی تطہیر میں، اپنے باطن کی تطہیر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
حسینی بن کر ان عزاداریوں سے حسین کی فکر اور حسین کی معنویت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، نسألک اللہم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بارگاہ ہمارے دلوں کی تطہیر فرما، بارگاہ ہمارے قلوب کو پاکیزہ فرما، بارگاہ مودت و محبت و عشق محمد و آل محمد، عشق علی و فاطمہ اور آل فاطمہ ہم سب کو نصیب فرما۔ بارگاہ ان مجالس میں ہماری نشست کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے بولنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بارگاہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، بارگاہ اہل البیت کی محبت اور مودت کو ہمیں عام کرنے کی اور ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، بارگاہ امت مسلمہ اور امت محمدی کو محمد و آل محمد کی محوریت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، بارگاہ ہمیں اہل البیت کے ان معارف کو سب تک پہنچانے کی اور سب کے دلوں کو اہل البیت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو لوگ مجبور ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے گھر اضطراب ہے، مجبوریاں ہیں، اقتصادی اور معاشی مجبوریاں ہیں، غربت ہے، فقر ہے، خدایا حسین ابن علی کا واسطہ ان کی زندگی کو تبدیل فرما، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے تمام مرحومین کو عالم برزخ کی نعمتوں سے مالا مال فرما اور وہاں کی سختیوں سے آزاد فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں آل محمد کا سایہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔